ایک عمل بتاتا ہوں، حدیث میں آتا ہے جو بندہ صرف ایک دفعہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، کتنی دفعہ؟ عرش سے اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں 3 بار، اے رحمان اور رحیم بندوں کو، اے رحمان اور رحیم کو پکارنے والے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ جو شب جمعہ کو اور جمعے کو درود پڑھے تو وعدہ ہے کہ اس کے 100 اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، جس میں 70 آخرت کی 30 دنیا کی۔ تو کہتے ہیں میں نے لکھ لیے 30 حاجتیں اور یقین کے ساتھ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ یہ میری 30 حاجتیں ہیں، اللہ پوری کر دے۔ تو اللہ پاک پھر میری حاجتیں، کہا جو حاجت پوری ہو جاتی ہے وہ حاجت جو ہے میں اس میں سے کاٹ دیتا۔ حضرت جی میرے شوہر کہتے ہیں جب سوتا ہوں نا تو ان کو چڑیلیں بڑی نظر آتی ہیں اور ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، دبا نہیں جیسے پڑتا، ایسے چیخیں مار رہے ہوتے سوتے ہوئے، پھر ان کو ہلائیں تو پھر اٹھ جاتے، کہہ رہے مجھے چڑیلیں میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ انہیں شوگر تو نہیں ہے؟ جی کبھی چیک نہیں کی حضرت جی۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں شہد انہیں استعمال کرانا چاہوں گا، شہد کی بوتل کے اوپر 40 بار سورت مزمل پڑھ لیں مل کے، یا آپ اکیلا پڑھ لیں، وہ 2-3 چمچ صبح دوپہر شام پانی میں گھول کر استعمال کرائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سوتے ہوئے جو ہے وہ صرف ایک تسبیح یا حفیظو یا سلاموں کی پڑھ لیں جی انشاءاللہ۔ کہیں کہہ رہے جا رہے ہیں ایسی جگہ، نئی جگہ ہے، پریشانی مسائل نہ ہوں، آپ ایسا کریں، کہتے ہیں کہ پڑھ کے چاروں کل آیت الکرسی سورۃ فاتحہ ہیں، یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ وہاں رجال الغیب کو ہدیہ کر دیں تو وہاں انشاءاللہ پریشانی تکلیف مشکل نہیں ہوگی۔ کہہ رہے میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کو مثانے میں درد ہوتا ہے، روتا بہت ہے، لا تبکی ولا تذر 11 بار ایسے ہی دم کریں، لا تبکی ولا تذر، رونا بند کرے گا، خاموش ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، لا تبکی ولا تذر۔ کہتے ہیں جسم میں کہیں بھی درد ہو، دل میں، معدے میں، جگر میں، سر میں، پٹھوں میں، تو پہلے جو ہے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا اللہ ہو یا وہاب ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا قوی ہو یا وکیل ہو یا شکر ہو، یہ 1 بار پڑھنا ہے سب، اور دم کر دیں، وہاں ہاتھ رکھ کے پڑھیں اور پھر دم کر دیں، درد ختم ہو جائے۔ کھانا پکاتے ہوئے اگر 21 مرتبہ اللہ المصور الودود 21 بار پڑھ کے اگر کھانے پہ دم کریں، بہترین پکتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ المصور الودود، یہ جو ہر سال کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ کا یہ عمل کروایا جاتا ہے، اس میں کالے ماش، کلونجی، ہرمل اور کالی مرچ، یہ 50-50 گرام کالی تھیلی میں یہ ڈالا جاتا ہے، ہر سال یہ عمل کرایا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور جب سے یہ عمل کرانا شروع کیا ہے، اتنے لوگوں کے نتائج، اتنے لوگوں کو اس کی برکات اور اس عمل کے ساتھ جو لفظ ہے نا 2، یا لطیف ہو یا ودود، وہ 2 لفظ وہ ہیں جن کے ساتھ زندگیوں کی سانسیں، یہ یا لطیف ہو یا ودود سانس ہے، یہ سانس ہے، سانس۔ میں یوکے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے نا اولاد کے لیے کچھ مجھے چاہیے، میں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائی ہیں تو وہ بھی بظاہر نارمل ہیں، تو لیکن کہتے اولاد نہیں ہو رہی۔ 129 بار سورت کوثر صبح شام وقت نکال کر توجہ دھیان بنا کر 129 دن، اور پھر اس کے بعد 129 حلوہ روٹی بانٹیں، یہ دولت، رزق، اولاد اور جادو کے لیے بہت بہت زبردست چیز ہے۔ اور سارا دن پڑھیں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، یہ سارا دن پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اللہ جھولیاں بھر دے گا، آباد اور شاد کر دے گا انشاءاللہ۔ فرمایا میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے جس کو چھینک آئے اور وہ دعا پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، تو اس کو دانتوں کی، کانوں کی تکلیف اور جبڑوں کی تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اور لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما،
ہر فرض نماز کی اتحیات میں پڑھنے سے اولاد میں صالحیت، نیکی، محبت پیدا ہوتی۔ جو بیت الخلاء کی دعا پا گیا، سن ذرا غور سے، میں آپ جو کہنے والا ہوں غور سے سنیے گا، جو آپ عرض کرنے والا ہوں۔ جو بیت الخلاء کی دعا پا گیا اس نے اپنا سب کچھ بچا لیا، دین بھی، دنیا بھی، اخلاص بھی، اخلاق بھی، برکت بھی، عافیت بھی۔ بیت الخلاء کی دعا کے ساتھ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ جو بیت الخلاء کی دعا پا گیا، جو بیت الخلاء کی دعا پا گیا، وہ اپنا سب کچھ بچا گیا۔ وہ سوچ نہیں سکتا کہ بیت الخلاء کی دعا میں ہے کیا، اور اس میں طاقت اور اس میں کتنی حیرت انگیز تاثیر ہے۔ یہ حفاظت کرتی ہے اور سب کچھ بچا لیتی ہے۔ اس کی مشق شروع کر دیں اور بیت الخلاء کی دعا کی مشق کریں، پھر مشق کریں۔ اگر بھول گئے، اندر یاد آ گئی تو دل میں پڑھنا، زبان پہ نہ پڑھنا، پڑھ ضرور لینا۔ زبان پہ نہیں پڑھ سکتے پھر، کیونکہ دین کو بھی کرنا ہے اور دین کی ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ دین پہ بھی چلنا ہے اور چلنا بھی دین کی ترتیب کے مطابق ہے۔ ہماری اپنی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہمیں جو پابندیاں ملی ہیں ان کو، پابندیوں کو اختیار کرنا بھی دین ہے، ان پابندیوں پہ چلنا بھی دین ہے۔ میں نے ایک بندے کو ایک عمل بتایا تھا، 10 رکعت کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے۔ یہ بتا رہا ہوں، ہے ذرا لمبا عمل، مشکل عمل ہے، لیکن بتا دیتا ہوں۔ 3 دن میں فیصلہ کروا دیتا ہے مشکل تھوڑا سا، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن عمل بتا دیتا ہوں۔ بعض کتابوں میں اس کی 10 دگانے آئے ہیں، بعض میں 12 آئے ہیں، لیکن میرا تجربہ 12 کا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے، غور سے سن رہے میری بات کو، سو تو نہیں رہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے، حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بار؟ 1000 بار، اور توجہ سے۔ وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے۔ سورۃ کوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی عرفان صاحب جب مشرکین مکہ نے میرے آقا کو تانا دیا تھا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی۔ اللہ، اور سورۃ کوثر کا میں صرف پہلا حصہ اور آخری حصے کی وضاحت کروں گا۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ اے میرے حبیب، آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی، ناکام، ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اچھا، روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کوثر پی لے گا، کوثر کا پیالہ، اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ورنہ بہت ایسی پیاس لگے کہ سمندر پی جائے گا، پیاس ختم نہیں ہوگی۔ کوثر کی عطائیں موجود ہیں۔ 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن۔ توجہ ضروری، دھیان۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 بار، 129 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ آپ اس پہ پھونک مار دیں، اپنے پرس پہ پھونک۔ ایک درویش دنیا سے رخصت ہوئے، کہنے لگے بیٹا پریشان نہ ہونا، تمہیں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ رو رہے تھے، ان کا وقت روانگی کا تھا، دم واپسی تھی، رخصتی تھی۔ پریشان نہ ہونا، تمہیں کبھی فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ساری زندگی سورۃ واقعہ پڑھی ہے اور اللہ سے برکت مانگی ہے، اور اللہ جل شانہ نے میری ساری زندگی کی محنت میں میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے پالوں گا اور تیری نسلوں کو پالوں گا، اور تجھے کھلاؤں گا، تیری نسلوں کو کھلاؤں گا، تجھے پہناؤں گا، تیری نسلوں کو پہناؤں گا، اور تیری نسلوں کو ننگ سے، فقر سے، فاقہ سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، در کے بھیکاری ہونے سے بچاؤں گا۔ وعدہ کر دی اللہ نے، لہذا پریشان نہ ہونا اور اس عمل کو نہ چھوڑنا۔